بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے نواز شریف کا بدلتا ہوا بیانیہ۔ ندیم افضل چند نے لنکا ڈھا دی، مگر سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے دلیر اور غیرت مند پختونوں کی جرت اور بہادری کو سلام۔ ناظرین، نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ زمین اور آسمان خرید لیں، مگر کم از کم خود کو مت بیچیں۔ یہ پیغام تھا ہر غیرت مند اور آزادی کے دلدادہ انسان کے لیے، اور یہی وہ بات ہے جس کی بات رومی کرتا ہے، یہی وہ خودی ہے جس کی بات اقبال کرتا ہے کہ اپنی خودی کو، اپنی غیرت کو، اپنی انا کو، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو مت بیچو۔ ان چیزوں کا سودا کرنے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی ذات کا سودا کر لیتا ہے، خود کو بیچ دیتا ہے، اور اپنی خودی اور سیلف ریسپیکٹ کو بیچنے والا شخص یقیناً اپنا جسم فروخت کرنے والی ایک پیشہ ور عورت سے کہیں زیادہ گھٹیا اور بد کردار ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے غیرت مند لوگوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ اگر انسان کے اندر حمیت اور حقیقی آزادی کا جذبہ زندہ ہو، اگر انسان غیرت، خودی اور سیلف ریسپیکٹ کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے حقیقی آزادی کا حصول ناممکن نہیں ہوتا۔ خیبر پختونخوا میں ہر روز ایک نیا کنونشن اور جلسہ ہو رہا ہے، اور ہر جلسہ گزشتہ جلسے کا ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ باجوڑ میں ہونے والا جلسہ باجوڑ اور خیبر پختونخوا کی تاریخ کا فقید المثال ترین جلسہ تھا۔ باجوڑ جیسے دور دراز مقام پر لاکھوں لوگ عمران خان کا پیغام سننے کے لیے عمران خان کے ایک کارکن کے آنے پر جمع ہو گئے۔ ضلعی انتظامیہ نے ہر ممکن رکاوٹیں ڈالی، گڑھے سڑکوں میں گڑھے کھودے گئے، کہیں سڑکوں پر ریت اور بجری کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے، مگر کارکن ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نہ صرف جلسہ گاہ میں پہنچے بلکہ انہوں نے اپنی عظیم الشان اجتماع سے پاکستان کی اشرافیہ اور بدماشیہ کو یہ پیغام دے دیا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ کسی بھی صورت اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آج کو ہاٹ میں انتظامیہ نے جلسہ گاہ میں ہی پانی چھوڑ دیا، مگر اس کے باوجود ابھی جلسہ شروع ہونے میں کئی گھنٹے باقی ہیں، مگر جلسہ گاہ میں شرکا کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں پہنچ چکی ہے۔ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے بلکہ کوئی ایک علیحدہ سے خطہ ہے، کیونکہ وہاں کے شہریوں نے اپنی آزادی اور احتجاج اور اپنی رائے کے اظہار کا حق چھین لیا ہے۔ اس کے برعکس پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچ اور اردو بولنے والے چند ہزار پولیس والوں کے ہاتھوں محصور ہوئے ہیں، ان کی آزادیاں سلب کر لی گئی ہیں اور ان کی عزتیں خطرے میں ہیں۔ ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی جاتی ہیں جب انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی رات کے 2 بجے اچانک ان کے گھر میں گھس آئے گا اور ان کے بیڈ روم تک پہنچ جائے گا۔ ابھی پنجاب اور سندھ کے رہنے والوں پر اور ہمارے بلوچی بھائیوں پر اس کا انحصار ہے کہ وہ کیسے اپنی حقیقی آزادی کو یقینی بناتے ہیں۔ غیرت کا ٹیکہ اگر کہیں بازار سے ملتا ہوتا تو یقیناً میں پنجابیوں اور سندھیوں اور اردو بولنے والے اور سرائکیوں کو لگوا دیتا۔ چند دن پہلے ایک محفل میں ہمارے ایک پنجابی دوست اور رشتہ دار صاحب فرما رہے تھے کہ ہم پنجابیوں کا ترا امتیاز یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا، ہم پر ہمیشہ حملہ کیا گیا۔ میں نے کہا یہ کسی دلیری اور بہادری کی علامت نہیں ہے، نہ اس پہ آپ کو فخر کرنے کی ضرورت ہے، در حقیقت یہ آپ کی ازلی کمزوری، بزدلی اور بغیرتی کی علامت ہے کہ ہمیشہ آپ پر حملہ کیا جاتا تھا اور آپ کو جوتے مارے جاتے تھے۔ جب پنجابیوں نے تاریخ میں چند غیرت مند لوگ پیدا کیے، راجہ پورس اور رنجیت سنگھ، اور جب رنجیت سنگھ کو طاقت ملی تو اس نے گھوڑوں پر ہی جا کر کابل تک کا علاقہ اور دلی تک کا علاقہ فتح کر کے ایک بڑی پنجابی حکومت کو عمل میں لایا اور 40 سال
رنجیت سنگھ کا وہ شاندار دور پنجاب کی تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ اپنی بزدلی اور اپنی بغیرتی اور بے حسی کو امن پسندی کہنا بیوقوفی سے زیادہ، کم عقلی اور اہم کانہ پن سے زیادہ کچھ نہیں۔ نواز شریف کے آج کل بات چیت میں دوبارہ سے ووٹ کو عزت دو کا جو ہے مرچ مسالہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل نواز شریف صاحب نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں کم از کم یہ تو بتا دو کہ ہمیں 93 میں، 99 میں اور 2017 میں کیوں نکالا گیا۔ جی ہاں، کیوں نکالا گیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میاں صاحب یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے یہ بھی بتا دو کہ مجھے 1981 میں، مجھے 1985 میں اور مجھے 1988 میں کیوں لایا گیا۔ میاں صاحب کو اپنا نکالا جانا تو یاد ہے۔ میاں صاحب کو گوال منڈی کی ایک فاؤنڈری سے اٹھا کر اچانک 81 میں وزیر بنایا جانا، 85 میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جانا اور 88 میں IGI بنا کر پنجابی ازم کو فروغ دے کر پنجاب میں ان کی حکومت کا بنایا جانا، یہ بھی سب کو یاد ہے۔ میاں صاحب کو یہ بھی پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے جن لوگوں سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، کہ بھائی مجھے لائے کیوں؟ مجھ میں کیا ایسی سرخاب کا پر لگا تھا؟ میں تو ایک گھامڑ اور گدھا ہوں۔ مجھ جیسے کھوتے کے کھر تو پنجاب کی گلیوں میں رڑتے پھرتے ہیں۔ مجھے تم نے کیوں پاکستانی اور پنجابیوں کے سر پہ مسلط کر دیا؟ اور آج تک آل شریف کی کرپشن اور ان سے پھر جو زرداری نے کرپشن کے طریقے سیکھے، ان سب کے نتیجے میں پاکستان آج بھی مہنگائی کی آگ میں، کرپشن کی آگ میں سلگ رہا ہے۔ اور وہ جو IPP کے معاہدے زرداری، بے نظیر اور نواز شریف کر گئے، اس کی حدت پاکستانیوں کو اگلی 3 دہائیوں تک محسوس ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت دینے میں بالکل یقین نہیں رکھتے، مگر پرابلم یہ ہے کہ لندن پلان کے تحت میاں صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم آپ کو کم از کم سادہ اکثریت ورنہ 2/3 اکثریت دلوائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میاں صاحب بڑے جاہو جلال اور تمطراق کے ساتھ پاکستان میں تشریف لائے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ایئرپورٹ پر جا کر 21 توپوں کی سلامی دی اور فرشی سلام کیے، تو میاں صاحب اور ان کے چیلے کانٹوں نے عوام میں یہ پھیلانا شروع کر دیا کہ ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ در حقیقت وہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے یا طاقتور لوگوں سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں 2/3 اکثریت دو، کیونکہ اس کے بعد ہم کوئی بہت بڑا انقلاب لے آئیں گے۔ در حقیقت اسٹیبلشمنٹ، یقیناً اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان کے وفادار ہیں۔ انہوں نے میاں صاحب کو گراؤنڈ ریالٹی سے بخوبی آگاہ کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ چیز بتا دی ہے کہ میاں صاحب آپ کو 2/3 اکثریت تو کفر، سادہ اکثریت تو دور کی بات، آپ کو ایک ریزنیبل یعنی کہ ایک مناسب سیٹیں دینا بھی اب ہمارے لیے ممکن نہیں رہا، کیونکہ خیبر پختونخوا سے اور سندھ سے میاں صاحب ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکتے، اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو میاں صاحب کو محض 15 سے 20 سیٹیں پنجاب سے مل سکتی ہیں۔ اب اس صورتحال میں وہ طاقتور لوگ جو میاں صاحب کو لائے تھے، ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ میاں صاحب کو کیسے اکثریت دلوائی جائے اور وزیر اعظم بنایا جائے، یا ان کو نہیں تو ڈگی میں چھپ کر بوٹ پالش کرنے اور تلوے چاٹنے والے چھوٹے نواز شریف کو کیسے وزیر اعظم بنایا جائے۔ اب جب یہ خبریں میاں صاحب تک پہنچتی ہیں تو پھر میاں صاحب کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر غصے میں وہ اس قسم کے اول فول بکنے لگتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میاں صاحب اس وقت پاکستان کی 3 یا 4 نمبر کی سیاسی پارٹی بن چکے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کل گجرات میں ہونے والا جلسہ ہے۔ یہ جلسہ جلال پور جٹا میں بڑے ذوق اور شوق اور بڑی کسی کی خواہش پر منعقد کیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ آن گراؤنڈ میاں صاحب کے آنے کے بعد PMLN کی مقبولیت میں کس قدر اضافہ ہوا ہے۔ حالت یہ تھی کہ وہ پنڈال جو نواز شریف کی بیٹی کے لیے تیار کیا گیا، اس پنڈال کا 70% حصہ مریم نواز کے خطاب سے پہلے خالی ہو چکا تھا، کیونکہ گھڑی کی سوئیوں کے مطابق آنے والے پٹواریوں کے پیسوں کا وقت ختم ہو چکا تھا جو ان کو پیسے دے کر لایا گیا تھا، یا پھر وہ بریانی اور جو
कोल्ड ड्रिंक उनके पेटों में ठोंसे गए थे, वो हजम हो चुके थे, तो सब वापस चले गए, जिसके नतीजे में जलसागाह खाली हो चुकी थी। इस पर सुनने में आ रहा है कि मरियम गवाल मंडन बहुत गुस्से में है और उन्होंने जलसे के मुंतजमीन को लाइन हाजिर कर दिया है। हकीकत तो यह है कि इमरान खान के कारकुन के लिए होने वाले वर्कर कन्वेंशन में जलसागाहें छोटी पड़ जाती हैं, मगर पीएमएलएन के लिए अब छोटी छोटी जलसागाहों को भरना भी एक मुहिम्मा बन चुका है। आज का आखिरी एक अहम नुक्ता और वो ये है कि नैब ने इंतहाई घटियापन और हस्बे रवायत बेगैरती का मुजाहरा करते हुए इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड या अलकायदा ट्रक्स का रेफरेंस दायर कर दिया। उसमें उन्होंने जो लिस्ट जमा कराई है, उस लिस्ट में एक अहम नाम अफजल चंद और दूसरा आजम खान का था, जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। जब ये खबर मंजर आम पर आई तो अफजल चंद ने कल रात को एक गैदरिंग में बावाज़े बुलंद बताया है कि मैं कोई पागल या बेगैरत नहीं हूं कि मैं एक ईमानदार सियासतदान के खिलाफ नैब जैसे घटिया और बदनामे जमाना अदारे के सामने या उनके लिए गवाही दूं। उन्होंने कहा मैं ऐसी कोई गवाही नहीं दूंगा और ना ही मैंने एज अ गवाह अपना नाम लिखवाया है। और दूसरी मुसद्दका इतला यह है कि आजम खान ने भी साइफर केस की तरह इस केस में भी नैब को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि वो इमरान खान के खिलाफ किसी सूरत में गवाही नहीं देंगे। बेशक जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है, और जब अल्लाह ताला इन फासिक और फाजिर लोगों को इनकी आंखों पर, दिलों पर, जबानों पर, सोच पर मोहर लगा दी जाती है, जब अल्लाह इनकी पकड़ करता है तो वो बहुत सख्त पकड़ होती है, ना छूटने वाली पकड़। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा मंसूबे साज है। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।